کہ یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے اسلام کا اعلان یا اظہار کر دوں؟ اس پر میرے گھر والوں کا موقف کیا ہوگا؟ میرے خاوند کا رد عمل کیسا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے پاس رہیں گی یا مجھ سے چھن جائے گی؟ یہ کہانی ہے ایک مصری لڑکی کی جس کا پیارا سا نام ثنا ہے، اور وہ اپنی کہانی خود بیان کرتی ہے کہ میں نے ایک عیسائی طبقی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ ہمارے خاندان میں اپنے مذہب کے بارے میں انتہائی درجے کا تعصب پایا جاتا تھا۔ ہمارے گھر کے بڑوں کا ہر وقت موضوع اسلام اور مسلمان دشمنی ہوتا تھا۔ میرے والدین مجھے باقاعدگی سے ہر اتوار کو چرچ بھیجتے، میں پادری کے ہاتھوں پر بوسہ دیتی، چرچ سروسز میں حصہ لیتی۔ پوجا پاٹ کے بعد پادری ہمیں لیکچر دیتا کہ خود بھی عیسائیوں کے علاوہ سب لوگ گمراہ ہیں، ہمارے علاوہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں کیونکہ سب ملحد اور بی دین ہیں۔ میں پادری کی باتوں کو دوسرے بچوں کی طرح سرسری انداز میں سنتی۔ جس انداز کا تعصب وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے وہ کبھی پیدا نہ ہو سکا، اور ہم اپنے مسلمان سہیلیوں اور کلاس فیلو کو دشمن کے روپ میں دیکھنے پر کبھی خود کو آمادہ نہ کر پائے۔ چرچ سے نکلتے ہی کھیلنے کے لیے میں سیدھی اپنے ایک مسلمان سہیلی کے ہاتھ چلی جاتی۔ اب میں آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی تھی، میری آنکھیں مزید کھلنے لگی۔ مجھے اپنے مسلمان سہیلیوں کی عادات و اطوار بہت اچھے لگتے۔ وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آتے۔ مذہبی فرق کے باوجود انہوں نے کبھی تعصب یا نفرت کا اظہار نہیں کیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو کافر مسلمان سے دشمنی نہیں رکھتے، مسلمانوں کے خلاف ورثہ رفیقار نہیں، ان سے محبت اور مدت سے پیش آیا جائے۔ میری ایک مسلمان لڑکی سے بہت گہری دوستی تھی، ہم ہر وقت اکٹھے رہتے، کلاس میں بھی ہماری نشستیں ساتھ ساتھ تھی، صرف ہم دینی پیریڈ میں الگ ہوتے۔ مسلمان لڑکیوں کو اسلامیات کی ٹیچر پڑھاتی اور ہمیں ایک عیسائی ٹیچر ہمارے مذہب کے حوالے سے ایک کتاب پڑھاتی۔ میں بے دلی سے اس پیریڈ میں بیٹھتی، میرا دل چاہتا کہ میں یہ پیریڈ بھی اپنی مسلمان سہیلی کے ساتھ پڑھوں۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنی اس عیسائی استانی سے ایک سوال پوچھوں۔ ہم لوگ مسلمانوں کو ملحد اور بے دین سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا اخلاق، کردار، رویہ انتہائی مثالی ہے۔ یہ تضاد کیسے ممکن ہے؟ ایک دن میں نے ہمت کر کے یہ سوال پوچھ ہی لیا۔ توقع کے عین مطابق معلمہ کو یہ سوال سن کر شدید غصہ آیا، لیکن وہ اپنا غصہ دبائے ہوئے ہونٹوں پر طنزی مسکراہٹ سجائے کہنے لگی، تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں دنیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی نمائشی باتوں سے تمہیں مسلمانوں کے بارے میں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم بڑے جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ میں اس غیر منطقی جواب سے قطعی مطمئن نہ ہوئی، لیکن پھر بھی اپنی معلمہ کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہی۔ اچانک مجھے ایک انتہائی اذیتناک صورتحال سے دوچار ہونا پڑا۔ میری عزیزاز جا سہیلی، جس سے جدائی کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، وہ اپنے والدین کے ساتھ قاہرہ جا رہی تھی۔ اس دن ہم سب سہیلیاں رو رہی تھی، خصوصاً میرے آنسو تو تمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میری سہیلی بھی مجھ سے جدائی پر بڑی دکھی تھی۔ ہم نے بہت سے تحائف اور یادگار چیزوں کا تبادلہ کیا، ایک دوسرے سے رابطے رکھنے کے وعدے کیے۔ دیگر تحائف کے ساتھ ساتھ میری سہیلی نے مجھے ایک تحفہ دیتے ہوئے کہا، میں نے کئی سالوں پر محیط اپنی دوستی کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ مجھے تمہیں کوئی انتہائی قیمتی، انمول اور یادگار تحفہ دینا چاہیے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ قرآن مجید سے زیادہ قیمتی تحفہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے تمہیں یہ تحفہ پیش کر رہی ہوں۔ میں نے بڑی خندہ فیشانی اور خوش دلی سے اپنی سہیلی کا یہ انمول تحفہ قبول کیا اور اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپا کر اسے اپنی الماری میں رکھ لیا۔ اگر میرے گھر والوں کو پتہ چل جاتا کہ میری ایک مسلمان سہیلی نے مجھے قرآن کا تحفہ دیا ہے تو طوفان کھڑا کر دیتے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میرے گھر والوں بلکہ ہماری کمیونٹی میں سے کسی کو اس تحفے کی کانو کان خبر نہ ہوئی۔ میری سہیلی کے جانے کے بعد سے اسلام سے میری رغبت کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی۔ میں جب بھی اذان سنتی میرے جسم میں ارتعاش پیدا ہو جاتا، میرے دل میں عجیب طرح کے جذبات مجزن ہو جاتے۔ جب میرے پاس کوئی نہ ہوتا تو میں الماری سے قرآن مجید نکالتی، تحسین اور محبت بری نظروں سے اسے دیکھتی، بوسہ دیتی اور دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیتی۔ زندگی کے ایام کتنے ہی تل کیوں نہ ہو، جدائی کا غم کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وقت کا فہیہ نہیں رکتا۔ وقت گزرتا رہا، اب میرے گھر والے میری شادی کی باتیں کرنے لگے۔ پھر ایک دن میں شادی کے بندھن میں بندھ گئی۔ میں اپنی سہیلی کا انمول تحفہ بھی ساتھ لے گئی۔ پہلے اسے اپنے گھر والوں کی نظروں سے چھپا کر رکھتی تھی، اب خاوند سے چھپانے لگی۔ وقت فر لگا کر اڑتا رہا، یہاں تک کہ میرے 3 بچے ہو گئے۔ پھر میں نے ایک سرکاری محکمے میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہاں میری ملاقات مسلمان خواتین سے ہوئی۔ حجاب میں لپٹ انتہائی مہذب خواتین نے میرے دل میں میری سہیلی کی یاد پھر سے تازہ کر دی۔ اب پھر میری یہ کیفیت تھی کہ جیسے ہی قریبی مسجد میں اذان ہوتی، میرے جذبات میں عجیب سی اتل فتل شروع ہو جاتی کہ میں بھی دیگر مسلمان خواتین کی طرح اس خدائی فکار پر لبیک کہتے ہوئے نماز ادا کروں۔ لیکن پھر ایک تل حقیقت سامنے آ جاتی کہ میں ابھی تک عیسائی ہوں، ایک انتہائی کٹر اور متعصب عیسائی کی بیوی ہوں۔ میرا خاوند چرچ میں ملازمت کرتا ہے، چرچ کے فیصلوں سے ہی ہمارے گھریلو اخراجات پورے ہوتے تھے۔ وقت گزرتا رہا، مسلمان خواتین سے میری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ بڑا مثالی، مشفقانہ اور ہمدردانہ تھا۔
میں نے کبھی ان کی طرف سے کسی مذہبی تعصب کا ادنا سا اظہار بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمیں جو چرچ میں بتایا جاتا تھا اس کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں تھا۔ میں نے پوری گہرائی سے اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، عیسائیت اور اسلام کا تقابلی جائزہ لینا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں میڈیا پر آنے والے علماء، مشائخ اور اسلامی اسکالر کے لیکچر اور محاضرات سننے شروع کر دیے۔ میں دن بدن اسلام کے قریب اور عیسائیت سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن میرا خاوند چرچ میں تھا، بچے اسکول میں تھے۔ میں کسی میکینیکل عمل کے تحت اٹھی، الماری کے پاس گئی، کچھ دیر تذبذب کا شکار رہی، پھر اپنی سہیلی کا انمول تحفہ نکالا۔ میرے ہاتھوں میں ارتعاش اور جسم پر لرزہ طاری تھا۔ میں نے ہمت کر کے محصب پکڑا اور زندگی میں پہلی بار اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس پہلی آیات پر میری نظر پڑی اس نے ہی میرے دل و دماغ کا سارا غبار اتار دیا۔ یہ آیات پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اچانک میں نے چابی کے گھومنے کی آواز سنی۔ میرا خاوند چرچ سے واپس آ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے قرآن مجید چھپایا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اپنے خاوند کی طرف چل پڑی۔ اگلے دن میں ڈیوٹی پر گئی تو میرے ذہن میں 20 سوال گردش کر رہے تھے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں جیسا کہ ہمارے فادری دعویٰ کرتے ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے معزز رسول ہیں؟ ان کی پیدائش معجزانہ طور پر بغیر باپ کے ہوئی۔ معجزانہ پیدائش اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔ کوئی اس وجہ سے ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا۔ قرآن مجید کے ایک اور آیات نے میرے سارے شکوک رفع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا، نہ اسے کسی نے جنم دیا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اپنی والدہ کے ذریعے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اب میں ان خطوط پر سوچنے لگی کہ میرے اندر جو کشمکش چل رہی ہے، میں جس دوراہے پر کھڑی ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا؟ مجھے ہر راستہ ایک ہی منزل اور ابدی حقیقت کی طرف جاتا ہوا نظر آتا۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر میں سوچنے لگی، کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنے اسلام کا اعلان یا اظہار کر دوں؟ میرے گھر والوں کا موقف کیا ہوگا؟ میرے خاوند کا رد عمل کیسا ہوگا؟ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے پاس رہیں گے یا مجھ سے چھین جائیں گے؟ کئی ہفتے گزر گئے، میں اسی ادیڑ ون میں رہی کہ کیا کروں۔ میں کام کرتے کرتے، کوئی بات کرتے کرتے کہیں گم ہو جاتی۔ میری سہیلیاں بھی پریشان تھی کہ ایسے کیا ہوا ہے۔ میں تو ہر وقت خشاش بشاش اور ہوشیار رہا کرتی تھی، بڑی دل جمی سے سارے کام کرتی، لیکن اب کوئی کام مجھ سے ڈنگ کا نہیں ہو رہا تھا۔ میری مسلمان سہیلیاں بار بار مجھ سے پوچھتی کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے، کسی مشکل کا سامنا ہے، ہمیں بتاؤ، انشاءاللہ ہم مل کر اس مشکل کا حل نکال لیں گے، تم ہمیں اپنا ہی سمجھو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ محض زبانی ہمدردی نہیں تھی، میں اپنی سہیلیوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ خلوص، محبت اور اپنائیت ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ ان دنوں میرے دل میں ان کی محبت اور قدر میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آخر وہ دن ہی آ گیا جس میں میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اب کوپر پر مزید جمع رہنے پر میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا۔ میں سوچتی اگر اسی ادیڑ ون میں مجھے موت آ گئی تو حق کو فیشانے کے باوجود میں کفر پر مر گئی تو میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس دن جیسے ہی میں نے ظہر کی اذان سنی، میرے جسم میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی، میری حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر اب میں نے خود پر مزید جبر کیا تو ذہنی دباؤ کی وجہ سے مجھے برین ہیمرج ہو جائے گا۔ میں اچانک بلند آواز سے چلائی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اس کے بندے و رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایسی دھماکہ خیز خبر تھی کہ ایک لمحے کے لیے ہر کوئی ساکت ہو گیا۔ جو جہاں تھا وہی رو کر میری طرف متوجہ ہوا اور حیران کن نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ چند لمحات کے بعد میری سب سہیلیاں میری طرف بھاگی، مجھ سے چمٹ گئی، مجھے چومنے لگی۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، سب مجھے مبارکباد دے رہی تھی۔ جذبات کا ایسا طوفان تھا کہ میرے لیے بھی خود پر قابو رکھنا ممکن نہ رہا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دی۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں مغفرت طلب کر رہی تھی، اپنی آئندہ زندگی کے لیے ثابت قدمی کا سوال کر رہی تھی۔ چند لمحات میں یہ خبر سارے ادارے میں پھیل گئی۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر عیسائی ملازمین بھی تھے۔ یہ خبر ان پر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے یہ خبر میرے خاوند، گھر والوں اور دیگر عزیز و اقارب تک پہنچا دی۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہاں سے سیدھی متعلقہ محکمے کے دفتر میں گئی اور مسلمان ہونے کا باقاعدہ اعلان کیا اور سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کی طرف لوٹی۔ گھر پر ایک ہنگامہ برپا تھا۔ میرے اسلام لانے کی خبر ملتے ہی میرے خاوند نے اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے میرے سارے کپڑے جلا دیے، زیورات اور جواہرات پر قبضہ کر لیا، سارے گھریلو ساز و سامان کو بھی قبضے میں لے لیا۔ میں اب ان چیزوں سے بلند ہو چکی تھی۔ مجھے ساز و سامان اور زیورات کی ہوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک بات یہ تھی کہ انہوں نے میرے بچے بھی چھین لیے تھے۔ میں اپنے بچوں کی جدائی میں تڑپ رہی تھی۔ مجھے ایک پھل بھی چین نہیں تھا۔
میرے بچوں نے بھی رو رو کر برا حال کر لیا تھا. ان کی ایک ہی ضد تھی کہ ماما کے پاس جانا ہے. میرے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا خاوند میرے بچوں کو عیسائی بنا لے. مجھے خدشہ تھا کہ وہ انہیں کسی چرچ کی کفالت میں دے دے گا جہاں ان میں مذہبی تعصب کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے گا. پھر وہ میری بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. فادری صاحبان دن رات ان کی برین واشنگ کریں گے. وہ ان کے دماغ میں والدہ سے نفرت بھرنے کی کوشش کریں گے. اب میں سب باتوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ سے ایک ہی التجا کر رہی تھی کہ کسی طرح میرے بچے مجھے مل جائے. جلد ہی اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی. کئی مسلمانوں نے اس سلسلے میں میری مدد کی. میں نے بچوں کی حوالگی کے لیے کیس دائر کر دیا. عدالت نے میری سابقہ شوہر کو طلب کیا اور اسے پہلے یہ آپشن دیا کہ تمہاری بیوی مسلمان ہو چکی ہے. تم عیسائی رہتے ہوئے اس کے شوہر نہیں رہ سکتے. اگر تم اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ. اس نے انتہائی متکبرانہ انداز سے اسلام قبول کرنے کا آئیڈیا مسترد کر دیا. بچے چونکہ ابھی نابالغ تھے اس لیے میرے حوالے کر دیے گئے. میری مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سب سے مشکل اور نازک مرحلہ اب شروع ہوا تھا. میرے خاوند اور اس کے خاندان نے میرے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے. انہوں نے مجھ پر بہت سے اخلاقی الزامات بھی لگائے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عیسائی کمیونٹی کے علاوہ کوئی ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. عیسائی کمیونٹی کے لوگ بھی محض تعصب اور حسد کی وجہ سے اس غلیظ پروپیگنڈے میں حصہ لے رہے تھے. میرے اپنے خاندان نے بھی مجھ سے ناطا توڑ دیا. ان کا کہنا تھا کہ میں ان کے لیے مر چکی ہوں لیکن میں ان مشکلات کو خاطر میں لائے بغیر اسلامی تعلیمات کو سیکھنے اور ذوق شوق سے ان پر عمل پیرا ہونے میں مگن تھی. اللہ تعالیٰ نے جلد ہی میرے دعا کو قبول کر لیا. ایک بیوہ خاتون جس کی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا. مالی طور پر تو وہ غریب تھی لیکن دل کی بہت امیر تھی. اس نے میرے حالات سے متاثر ہو کر پیشکش کی کہ میں اس کے بیٹے محمد سے شادی کر لوں. ہم سب مل کر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری گزران کا بھی مناسب بندوبست فرما دے گا. اب میں اپنے خاوند محمد اور اس فیملی کے ساتھ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال کر رکھا ہے. جو حق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے حق تک پہنچا دیتا ہے. Anti-Islam book changed into this search for God and it ended up me becoming a Muslim. بائبرت انسان کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ جو مذہب وہ چاہے اختیار کر لے لیکن انسان جب بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا سوچ بھی میچور ہو جاتا ہے. وہ اپنے فیصلے خود سے لینے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود سے پڑھے اور سمجھے. تو پڑھو اور سمجھو کہ کون سا دین کون سا راستہ آپ کے لیے کامیابی کا سامان ہے. اللہ ہر انسان کو حق پہچانے کی توفیق دے. آمین.